اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں اپنے خطبے کا آغاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے کروں گا، اور اس حدیث کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا کہ جس کے اوپر میں انشاءاللہ بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے 5 باتیں سیکھے اور اس پر عمل کرے اور اوروں کو سکھائے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کے کہا یا رسول اللہ میں یہ باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اچھا، صحابہ کا شوق دیکھیے کہ یہ نہیں پوچھا کہ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کچھ ملے گا وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں انگلیوں پر 5 چیزیں گنوائیں۔ اس میں سے پہلی چیز کہ جو میرا موضوع ہے خطبے کا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو گناہوں سے بچے گا، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے باز رہے گا، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ جو اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے اس پر قناعت کرے گا وہ دنیا کا امیر ترین انسان بن جائے گا۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ جو شخص اپنے پڑوسی کا خیال کرے گا وہ حقیقی معنوں میں مومن بن جائے گا۔ چوتھی چیز آپ نے یہ فرمائی کہ جو شخص اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مسلم بن جائے گا۔ اور 5ویں بات آپ نے فرمائی کہ زیادہ نہ ہنسا کرو، زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ یہ جو پہلا حصہ ہے اس حدیث کا کہ جس کا تعلق گناہوں سے اجتناب ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ دیکھیں، گناہوں سے بچنے کا تعلق میرے اندر کے انسان سے ہے۔ ظاہری طور پہ جو نیکیاں میں کرتا ہوں وہ سب کو نظر آتی ہیں۔ میں نماز پڑھوں گا، سب کو پتہ چلے گا میں نے نماز پڑھی ہے، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج پہ جاؤں گا، لیکن کن گناہوں سے میں بچتا ہوں اس کا علم کسی کو نہیں ہے سوائے میرے اور میرے اللہ کے، کہ میرے چیلنجز کیا ہیں، میں کن مشکلات اور آزمائشوں سے گزر رہا ہوں، کون کون سی ٹیمپٹیشنز ہیں، کشش ہیں دنیا کی جو مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں، لیکن میں اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے، اللہ سے تقوی کی وجہ سے، اللہ کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے ان گناہوں سے بچتا ہوں۔ اس کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اسلام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ آپ کے اندر کا انسان ہے۔ انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ ایمان کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اسلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اسلام میں جو سب سے زیادہ اہمیت اور خوبصورتی ہے وہ اندر کے انسان کو، اندر کے ایمان کو اور اندر کے اسلام کو ہے۔ دیکھیں، اسلام جو ہے وہ ایک پھول کی مانند ہے۔ پھول کی خوشبو کو یہ اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ میں پھول ہوں۔ پھول جہاں موجود ہوگا اپنے ارد گرد کے ماحول کو معطر کرتا ہے۔ یہ ہمارا دین بھی ایسا ہے کہ اس کے اعلان کی ضرورت نہیں ہے۔
اس لیے رومی نے کہا کہ کائنات کی جو زبان ہے وہ خاموشی ہے، خاموشی ہے، زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ آپ کا اندر جب خوبصورت ہوتا ہے تو آپ کے جسم سے ایسی لہریں نکلتی ہیں، ایسی ویوز نکلتی ہیں، ایسی وائبریشنز نکلتی ہیں کہ جو سامنے والے کے دماغ کو، سامنے والے کے دل کو متاثر کرتی ہیں۔ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی موجودگی لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ تمہارے باطن کو تمہارے ظاہر سے زیادہ خوبصورت کر دے۔ آپ یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ لوگ میرے بارے میں جو گمان کرتے ہیں، اچھا گمان کرتے ہیں، یا اللہ میرے اندر کو اس گمان سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں، جو لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، وہ جو ایک حدیث ہم نے اور آپ نے سب نے سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ انہیں کوئی جانتا ہے، نہ ان کی کوئی قدر کرتا ہے، نہ انہیں کوئی پہچانتا ہے، گمنام مسلمان ہیں، لیکن ان کا اللہ سے تعلق ایسا ہے کہ اللہ کی اگر وہ قسم کھا لیں کسی چیز پر تو اللہ ان کی قسم کو لازماً پورا کرتا ہے۔ یعنی یہاں زور کس بات پر ہے؟ گمنامی پر، ظاہری عبادات پر نہیں ہے، بلکہ وہ گمنامی میں جو اندر کا ایمان ہے، جو اندر کی خوبصورتی ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اس خوبصورتی کی بنیاد پر وہ اللہ کا بندہ، اللہ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق ہوتا ہے کہ اس تعلق بنیاد پر اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ دیکھیں، میں آخر میں اپنے خطبے کے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا جو حقیقت میں ایک ویک اپ کال ہے، جو مجھے اور آپ کو جگانے کے لیے ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے وہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کس طرح کا انسان چاہتی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ بات رکھیے زندگی میں کہ زندگی جو ہے نا، اسے میں کہتا ہوں یہ اسکورنگ گیم ہے، اسکورنگ گیم۔ زندگی جو ہے چوائسز کا نام ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر آپ کے سامنے 2-3 چوائسز آتی ہیں۔ اب آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ ان میں سے جو بہترین چوائس ہے، جس سے آپ ہائیسٹ اسکور کر سکیں اپنی آخرت کے لیے اللہ کے سامنے، آپ وہ چیز چوز کریں۔ ظہر کا وقت ہے، آپ کے پاس ایک چوائس یہ ہے کہ آپ مسجد میں جا کر وقت سے پہلے پہنچ جائیں، جا کے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیں، بیٹھ کر اللہ کا تھوڑا سا ذکر کر لیں، مؤذن کی اذان کا انتظار کریں، مؤذن اقامہ کہے اس کی اقامہ کا انتظار کریں، کھڑے ہو کر اپنی نماز پڑھیں۔ نماز کے بعد تھوڑی ایک یہ چوائس ہے آپ کے پاس۔ ایک چوائس یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان مصروف رہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزاریں، کھائیں پیئیں، ہنسیں، ٹی وی دیکھیں۔ ایک چوائس آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ باہر جائیں، شاپنگ کریں، اپنے کاروبار میں مست رہیں۔ یہ 3 چوائسز ہیں آپ کے پاس۔ اب ان چوائسز میں سے میں کون سی چوز کرتا ہوں یہ مجھ پر منحصر ہے۔ زندگی میں ہر لمحے پر، ہر قدم پر آپ کے سامنے چوائسز ہوتی ہیں، اور اللہ یہ موقع دیتے ہیں کہ اب اس میں سے تم چوز کرو۔ لائف اسکورنگ گیم کی طرح ہے کہ اب آپ ان چوائسز میں سے وہ چیز چوز کریں کہ جس کے نتیجے میں آپ ہائیسٹ اسکور کر سکیں، جس طرح دنیا میں ہم کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ وہ کاروبار پسند کرتے ہیں، آپ دنیا میں ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں، آپ دنیا میں ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن کے نتیجے میں آپ کی ویلیو بڑھتی ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا کاروبار بڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کا بینک بیلنس بڑھتا ہے، جس کے نتیجے میں آپ کے تعلقات بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ آپ ان چیز اس لیے کہ ہائیسٹ اسکور کرنا چاہتے ہیں آپ دنیا میں۔
آخرت کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کی زندگی کے ہر مرحلے پر ہمارے سامنے چوائسز رکھتا ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے عزیزوں۔ دیکھیں قرآن کا جو مطلوبہ انسان ہے، جو اندر سے خوبصورت ہوگا، اس کے اندر چند اور خصوصیات ہیں۔ اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنے مہمان کی کس طرح تواضع کرتے ہیں۔ مہمان کی تواضع آپ کی اندر کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہے کہ آپ کتنے کھلے دل کے ہیں، آپ کتنے کھلے ذہن کے ہیں، آپ کتنے کشادہ دل اور کشادہ ذہن ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کسی کی برائی کرے تو آپ اس موقع کے اوپر کیا رد عمل دیتے ہیں؟ یہ آپ کی اندر کی شخصیت، اندر کی خوبصورتی کا اظہار ہوتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے غیبت کرتا ہے اور آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اس غیبت میں شامل ہیں۔ تیسری چیز جو میں کہتا ہوں لٹمس ٹیسٹ کے حوالے سے، کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں سے ملنے میں، ان کے بارے میں ایک رائے قائم کرنے میں آپ کتنے کشادہ دل اور کشادہ ذہن ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ، میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، ججمنٹل ہوتے ہیں۔ آدمی سے ملتے ہیں فوری طور پر ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ بیکار آدمی ہے، یہ خود غرض آدمی ہے، یہ ایسا آدمی ہے۔ یہ ایک وہ قرآن ایک بات کہتا ہے نا، تنگی کی طرف انسان کا دل بڑی جلدی مائل ہوتا ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے شوہ نفسی، شوہ نفسی ہے دل کی تنگی کی بیماری۔ اچھا، یہ دل کی تنگی کی بیماری انسان کو بڑا پریشان کرتی ہے۔ اس کے تعلقات میں بھی وہ چھوٹے دل اور چھوٹے ذہن کا ہوتا ہے، وہ اپنے کاروبار میں بھی چھوٹے دل اور چھوٹے ذہن کا ہوتا ہے، وہ اپنے معاملات اور معمولات میں بھی چھوٹے دل اور چھوٹے ذہن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ انسان کو کشادہ دل اور کشادہ ذہن کرے۔ میں امریکہ میں یہ خطبہ میں نے پچھلے جمعے کو دیا۔ ہماری مسجد میں پورے رمضان افطار ہوتی ہے وہاں، اور 500 لوگ ہوتے ہیں افطار کے اندر۔ لوگ مغرب سے آ جاتے ہیں اور عشاء تک مسجد ہی میں رہتے ہیں۔ میں نے ایک مشاہدہ لوگوں کے ساتھ وہاں شیئر کیا اسی حوالے سے کہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ میں اندر سے کیسا انسان ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ میں سے 2 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کے پاس 3 کھجوریں ہیں اور اس کے برابر میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس 1 کھجور ہے۔ اب جو 3 کھجور والا ہے اگر وہ 3 کھجوریں کھا کر ڈکار لے لیتا ہے اور اسے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے برابر والے کے پاس 1 کھجور ہے، ٹیبل پہ ایک ڈش رکھی ہوئی ہے، میں اپنی پلیٹ کو بھرتا چلا جاتا ہوں اور مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ 4 اور آدمی بھی اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لنچ باکس آتے ہیں میں 5 پکڑ لیتا ہوں اور مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے پیچھے والے کو لنچ باکس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ میری دل کی تنگی، یہ میرے ذہن کی تنگی کا بہت بڑا اظہار، یہ چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، میں اندر سے کس طرح سوچتا ہوں، میرا ذہن اور میرا دل کتنا کشادہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ایک اور چیز جس کا میں یہاں آپ سے اظہار کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں ایک بات کو پکڑ کے رکھیں، اور وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کے بارے میں حساس ہو کے زندگی گزاریں۔ جسے میں اپنے یہاں انگلش میں کہتے ہیں کہ اسٹے سینسٹیو اباؤٹ ادر پیپل، کہ لوگوں کے احساسات، لوگوں کے جذبات، وہ لوگ کہ جو صرف اپنی فکر کرتے ہیں، اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، وہ لوگوں کے جذبات، لوگوں کے احساسات کی فکر نہیں کرتے۔ اور خاص طور پہ اس وقت جو نوجوان ہیں، جو بہت زیادہ سوشل میڈیا پر ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر تو آپ کوئی بھی بات کہہ دیں، چونکہ آپ سامنے والا فرد آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اثرات اس فرد کے اوپر، اس شخص کے اوپر کیا ہوں گے۔ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ہر جملہ، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کا انداز، آپ کی گفتگو،
آپ کا لین دین، آپ کے معاملات، آپ لوگوں کے درمیان جب بیٹھے ہوئے ہیں تو لوگ یہ محسوس کریں کہ ہم اس شخص کے پاس بیٹھ کر بہت آرام محسوس کرتے ہیں۔ میں مسلمانوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اگر ہم اب صرف اپنے سلام کا مان رکھ لیں تو بخدا یہ دنیا جنت بن جائے۔ اگر صرف اپنے سلام کا مان کر رکھیں، سلام الفاظ کا نام نہیں ہے، سلام ایک پیغام ہے، سلام ایک مائنڈ سیٹ ہے، سلام ایک مزاج کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلی نصیحت ہی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ کے حضور اس وقت کھڑے ہو کہ جب سب سو رہے ہو۔ سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور اللہ کے حضور اس وقت کھڑے ہو کہ جب اللہ کی باقی ساری مخلوق سو رہی ہو۔ تو یہ سلام ہے، یہ سلامتی ہے۔ جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو میں اسے یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ کو میری طرف سے کوئی پریشانی کا امکان نہیں ہے، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں، آپ میری طرف سے بے فکر ہو جائیے، آپ کو میری جانب سے کوئی نقصان پہنچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارا دین بہت خوبصورت ہے، اور آپ یہی دیکھیے کہ جو شروع میں اسلام پھیلا ہے پوری تیزی کے ساتھ، اور اگر دشمن اپنی پلاننگ میں کامیاب نہیں ہوتے، اگر ہم متحد ہوتے تو شاید حضرت عمر کے زمانے میں اسلام باقی ساری دنیا کے اوپر بھی پھیل چکا ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ زبان سے تبلیغ کا نام نہیں ہے، یہ ہمارا دین کردار سے تبلیغ کا نام ہے۔ یہ ہمارا دین اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنا کر لوگوں کو کھینچنے کا نام ہے۔ وہ حدیث جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقت میں میرے اس پورے خطبے کا خلاصہ بھی ہوگی۔ دیکھیں، یہ جو بات میں نے آپ سے کہی حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو گناہوں سے بچے وہ اللہ کی نظر میں تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دیر سے آئے، یہ حدیث کا ایک حصہ ہم نے پڑھا۔ اس حدیث میں یہ بات نہیں کہی گئی کہ جو بہت زیادہ تہجد پڑھے، جو بہت زیادہ وقت پر آ کر نماز پڑھے، جو بہت زیادہ قرآن پڑھے۔ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو گناہوں سے بچے، اور جس طرح میں نے بات کہی گناہوں سے بچنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے تقوی کا بندہ ہے، وہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کرتا ہے۔ جو بات میں اگلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، دیکھیں ہمارے دین کا مزاج ہے انکساری، عاجزی، یعنی جو ہم پڑھتے ہیں سید الاستغفار کو جب آپ پڑھیں گے تو سید الاستغفار میں بھی جو بات کہی جا رہی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا عبدک۔ عبد، یہ عبد کا جو تعلق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، یہ انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ اسراء میں فرماتے ہیں بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی وہ اپنے بندے کو لے کر گیا۔ یہ جب اللہ بندہ کہتا ہے، کسی انسان کو اپنا غلام کہتا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ سے تعلق کی قربت کی سب سے بڑی نشانی ہے، سب سے بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے، تو میرا غلام ہے۔ تو یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، یہ سب سے بڑا اسٹیشن ہے، سب سے بڑا اسٹیشن ہے۔ اسی لیے یہاں میں آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھوں گا۔ پہلی حدیث جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، یہ جو حدیث میں الفاظ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا۔ دیکھیں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اونچا رکھیں گے تو لوگ ہمارا احترام کریں گے، ہمارا یعنی
اکرام کریں گے، ہماری بات کو سنیں گے۔ اللہ کی ڈکشنری میں اکرام کی اور بڑے پن کی تعریف مختلف ہے۔ ہمارے پیمانے مختلف ہیں اور اللہ کے پیمانے مختلف ہیں۔ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال انا خیر من، قال انا خیر من، کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں اس سے درجہ ہوں، اوپر درجے کی مخلوق ہوں۔ غور کیجئے، ہمارا مسئلہ یہی ہے، اور یہ دو حدیثیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ اگر ہم اپنے اندر یہ خوبصورت عادت ڈالیں تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کیا مقام دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ایسے کیا، جو بندہ اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے اللہ اسے بلند کرتا ہے۔ جو انکساری اختیار کرتا ہے، عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے رتبے بڑے کرتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے معاف کیا تو میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے کسی کو معاف کر دیا تو لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کے وقار کو بلند کرتا ہے، اللہ اس کے اکرام کو، اس کے احترام کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، اب جو بات میں آپ سے کرنے والا ہوں، اس بات کو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، لیکن میری بات کو غور سے سنیے گا۔ ہماری توبہ، ہمارا استغفار اور ہماری عبادات، اس کی قبولیت، ان کے درجات کا انحصار ہمارا اللہ کی مخلوق سے تعلق کی بنیاد پر ہے۔ دوبارہ میں بات کہتا ہوں، ہماری توبہ، ہماری استغفار اور ہماری عبادات کی قبولیت، مقبولیت، اس کے درجات کا تعلق اس بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر طے کرے گا کہ میرا اللہ کی مخلوق سے تعلق کیسا ہے۔ میں اپنی بات کو ذرا کھولوں گا۔ میں تہجد گزار ہوں، 2 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روتا ہوں، میں پہلی صف میں نماز پڑھتا ہوں، تکبیر اولیٰ سے پہلے میں مسجد میں موجود ہوتا ہوں، الحمدللہ بارش ہوں، تمام میرا حلیہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن میرے لوگوں کے ساتھ معاملات خراب ہیں۔ میں کاروبار میں بے ایمانی کرتا ہوں، میں رشوت دیتا ہوں اور رشوت دیتا ہوں، میں اپنے گھر والوں پر ظلم کرتا ہوں، میں اپنے رحم کے رشتوں کو کاٹتا ہوں۔ بخدا میری تہجد، میری نمازیں، میرا قرآن، اس سے بہتر وہ شخص ہے کہ جو فرض پڑھتا ہے لیکن تہجد نہیں پڑھ پاتا، لیکن سچا ہے، اپنے کاروبار میں ایماندار ہے، اپنے معاملات میں صاف ستھرا ہے، اپنے رشتوں کو نبھاتا ہے، جو بات کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ اللہ کی نظر میں یہ دوسرا شخص بہتر ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کی توبہ، آپ کی استغفار اور آپ کی عبادات کا جو سب سے بڑا فلٹر ہے، سب سے بڑا پیمانہ ہے اس دین میں، جس پر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جانچے گا، پیمانے پہ ناپے گا، تولے گا، وہ ہمارا اللہ کی مخلوق سے معاملات اور تعلق کا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے بار بار زور سے میں کر رہا ہوں، آج میرے خطبے کا موضوع بھی یہ ہے کہ ہم دین کے ظاہر پر جتنا زور دیتے ہیں، ہم دین کے باطن پر اتنا زور نہیں دیتے۔ نمازوں کا وقت پہ پڑھنا، قرآن کا روزانہ پڑھنا، تہجد کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بہت افضل کام ہے اور بہت ضروری کام ہے،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے معاملات کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اپنے معمولات کو بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ اور خدا بھی پچھلے دنوں میں عمرے میں تھا، تو جب بھی میں پاکستان کی فلائٹ لیتا ہوں عمرہ کرنے کے بعد، تو میں ہمیشہ اپنے آپ سے یہ سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں، میں دعا کرتا ہوں سب کے لیے۔ آپ بھی یہ کیا کریں، کبھی بھی آپ دعا کریں اپنی دعاؤں میں سب کو شامل کریں، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ جب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے، کسی کی وجہ سے شاید اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول کر لے۔ تو ہمیشہ یہ کیا کریں، جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنے لوگ جنازے میں شریک ہیں سب کے لیے دعا کیا کریں، اللہ جتنے لوگ جنازے میں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے مرحومین کو معاف فرما۔ تو میں یہ فکر کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں اور فکر بھی کرتا ہوں کہ اگر میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا مال حرام کا، میرا کاروبار حرام کا، میں رحم کے رشتوں کو کاٹنے والا ہوں، میں نے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے، میں ان کے قرض واپس کرنے کا ذکر بھی نہیں کرتا ہوں، بخدا پھر مجھے وہ شخص یاد آتا ہے جس کا ذکر آپ نے بار بار سنا ہوگا، جس کی خبر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کا، جو کھانا اس کے پیٹ میں ہے وہ حرام کا، تو اللہ کو اس کا رونا خانہ کعبہ میں موجود، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کو نہ اس کے غلاف پکڑنے کی کوئی فکر ہے، اللہ کو نہ اس سے کوئی تعلق ہے کہ وہ کیا دعا کر رہا ہے، وہ کیا رو رہا ہے۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کروں گا، کوشش یہ کریں کہ اپنی زندگیوں کے اندر خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اپنے اندر کے انسان کو، پچھلے ہفتے میں اردن میں تھا تو وہاں جس خطیب نے خطبہ دیا، خطبہ تو عربی میں تھا، میرے بیٹے نے مجھے عربی سے سمجھایا کہ اس نے آج بات تو میرے سمجھ میں آئی، لیکن ظاہر بات پوری بات تو میرے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس نے جو بات کہی وہ میرے خطبے سے متعلق ہے۔ اس نے یہ کہا یہ استغفار ہم کرتے ہیں نا اللہ سے، استغفار کی تعریف آپ کو پتا ہوگا، استغفار ایک جنرل معافی کا نام ہے، توبہ اسپیسیفک گناہ، آپ نے جو خاص گناہ کیا ہے اس پر آپ اللہ سے معافی مانگیں، یہ توبہ ہے، لیکن اگر آپ ایک جنرل بات کریں اللہ سے معافی کی، وہ استغفار ہے۔ استغفار میں بھی کر سکتا ہوں آپ سب کے لیے، لیکن میں آپ کے لیے توبہ نہیں کر سکتا، توبہ آپ کو خود کرنا ہوگی، یہ فرق ہے استغفار اور توبہ میں۔ استغفار کی اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ استغفار جو ہے وہ چند لفظوں کا نام نہیں ہے، استغفار تو حقیقت میں ایک سلوک کا نام ہے، استغفار تو ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، استغفار تو ایک رویے کا نام ہے۔ جس طرح میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی کہ عبد کا جو تعلق آپ کا بنتا ہے اللہ سے، اس میں عاجزی ہے، اس میں انکساری ہے۔ استغفار میں نے سید الاستغفار میں آپ کو بتایا کہ اس میں عبد والا تعلق اجاگر ہو رہا ہے، بندے والا، غلام والا، عاجزی والا، انکساری والا۔ یہ جو استغفار ہے یہ بھی وہی انکساری اور عاجزی کا سلوک ہے کہ وہ آدمی جو اللہ سے استغفار کرنے والا ہو وہ بندوں کے سامنے ہمیشہ ہمبل رہے گا، وہ بندوں کے سامنے عاجز رہے گا، وہ اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر رکھے گا، وہ اس بات کی کوشش کرے گا کہ اس کی وجہ سے کسی بندے کو، کسی فرد کو کوئی تکلیف نہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کر سکیں۔ تو قرآن کو جو آپ پورا پڑھیں اور بار بار پڑھیں تو آپ یہ بات دیکھیں گے کہ قرآن 7 طرح کے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ جو قرآن کا انسانی مطلوب ہے ان میں 7 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن خود یہ بات کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا ان 7 لوگوں کا ذکر کر کے۔ سب سے پہلا ہے وہ شخص کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی سمپل سادہ تعریف یہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کے احساس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تقوی نام ہے احساس ذمہ داری کا، احساس ذمہ داری کا۔
تقوی نام ہے اللہ سے ملاقات کے بارے میں فکر مند رہنے کا، کہ میں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا. اس احساس کو آدمی اپنے دل میں جگا کے رکھے، یہ تقوی ہے. دوسری بات جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ان اللہ متطہرین، اللہ طاہر کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. یہاں صرف لباس کی پاکی کی بات نہیں ہے، یہاں صرف جسم کی پاکی کی بات نہیں ہے. انسان ہر چیز میں، اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں، اپنے معاملات میں، اپنے لین دین میں، وہ ہر چیز میں طاہر ہوتا ہے، وہ ہر چیز میں پاک ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ حب التوابین، اللہ توابین، تواب کہتے ہیں اللہ کی طرف لوٹنے والا. حضرت ایوب کے بارے میں آتا ہے ایوب تواب، یہ وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں، کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو تواب ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اچھا احسان کیا چیز ہے؟ میرے خیال سے میرے پاس ابھی 7 منٹ ہیں. ہاں، احسان کیا چیز ہے؟ حدیث جبریل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث جبریل، اس میں آپ کو پتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ احساس رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس حدیث پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ ایک جگہ ملازمت کرتے ہیں، وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کا باس آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا کام کرنے کا انداز کیسا ہوگا؟ آپ کتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنے کام میں کتنی خوبصورتی لانے کی کوشش کریں گے، آپ بڑے الرٹ ہو کر، چست ہو کر بیٹھیں گے کہ کیمروں سے باس دیکھ رہا ہے. احسان یہی ہے کہ اللہ کے ہر کام کو، دنیا کے ہر کام، یہ مومن کی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں خوبصورتی پیدا کرتا ہے. اللہ نے اسے ایک بات بتائی ہے، وہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا ہے. اسی لیے جو بات کہی جاتی ہے نا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے اطاعت اور ایک ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کریں. اتباع میں اور اطاعت میں فرق ہے. اطاعت یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے کہا آپ وہ کر لیں. اتباعت یہ ہے کہ آپ اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کے رسول نے تو کبھی صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ میرے پانی کو نیچے نہ گرنے دو. اللہ کے رسول نے تو کبھی صحابہ سے نہیں کہا تھا کہ میرا بال گرے تو اس کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ لو. اللہ کے رسول نے تو کبھی حضرت عبداللہ بن عمر کو یہ نہیں کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد جب تم مکہ جاؤ تو ہر اس مقام پر بیٹھنا کہ جہاں میں بیٹھا تھا، اگر درخت نہ بھی ہو تو وہاں بیٹھنا اس لیے کہ میں وہاں بیٹھا تھا. یہ اللہ کے رسول نے تو نہیں کہا تھا ہم سے کہ تم بال اس طرح کے رکھنا اور لباس اس طرح. یہ ہے اتباع، یہ ہے احسان کہ آپ ایک درجہ آگے بڑھ کر اب محبت کے اندر کام کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہیں. چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے وہ لوگ کہ جو عدل کرنے والے ہیں، قسط کرنے والے ہیں. ان اللہ یحب المقسطین، کہ جو انصاف کرنے والے ہیں. انصاف صرف یہی نہیں کہ عدالت کے اندر، انصاف اپنے گھر میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، انصاف اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، انصاف کہ اگر اس کے نتیجے میں انسان کو خود نقصان اٹھانا پڑے تو وہ ہنسی خوشی اس نقصان کو اٹھائے. یہ ہے قسط، یہ ہے وہ چیز کہ جسے ہم کہتے ہیں عدل. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو اللہ ان سے محبت کرتا ہے. توکل یہی ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کریں اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں. توکل، تقدیر، یہ سب بالکل ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں. توکل، تقدیر، اس لیے کہ تقدیر نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ جو کام شروع کریں یہ سوچ کر کریں کہ اس کام کی تقدیر میں اپنے ہاتھ سے لکھوں گا، اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس کام کا نتیجہ کیا ہونا ہے. مختصر تعریف تقدیر کی یہ ہے کہ جو کام شروع کریں
یہ سوچ کر شروع کریں کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا انجام کیا ہے، لیکن میں اپنی کوشش کروں گا، اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھوں گا۔ آپ کی پوری کوشش کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلے اس پر اطمینان کہ اللہ کی یہی مرضی تھی اور اس کام کو اسی طرح سے ہونا تھا، لیکن اپنی کوشش سے پہلے نہیں، اپنی کوشش کے بعد۔ آخری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیں، صبر کی تعریف صرف یہ نہیں ہے کہ جب آپ پہ کوئی آزمائش آئے آپ اسے برداشت کریں۔ نیکی کرنے میں آپ کو جو مشکل پیش آئے اس نیکی کو کر گزرنا، یہ بھی صبر ہے۔ آپ کو نماز کے لیے مسجد آنا ہے لیکن مشکل ہو رہی ہے، بھائی کاروبار ہے، بال بچے ہیں، کھانا بالکل تیار ہے، اور کھانے کی بات کے بارے میں تو میں بات یہاں نہیں کرتا، لیکن یہ صبر کے نیکی کرتے ہوئے آپ کو کوئی مشکل پیش آئے اور آپ پھر بھی اس نیکی کو کریں، یہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے جو محرمات ہیں، جن چیزوں سے بچنا چاہیے، ان سے بچنے میں آپ کو جو مشکل پیش آئے، گناہوں سے بچنے میں جو مشکل پیش آئے، یہ بھی صبر ہے۔ اور پھر ظاہری بات ہے کہ کوئی مشکل پیش آئے اس میں بھی صبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن کر اس دنیا میں زندگی گزاریں۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے۔ رمضان میں ہم ایک اپنا مطالعہ کر رہے تھے فجر کے بعد، اس مطالعے میں ایک بات آئی کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ جو عذاب قبر ہوتا ہے اس کو بھی معطل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان میں اللہ کسی کو سزا نہیں دینا چاہتے۔ تو قبر کے جو مردے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ اور طویل ہو جائے تاکہ ہمارا عذاب ٹلا رہے۔ تو اس موقع میں ایک بات سوچ رہا تھا کہ دیکھیں، ان اے بلنک آف اے سیکنڈ، ایک سیکنڈ لگتا ہے، آپ اور میں فینس کے اس طرف ہو سکتے ہیں، ایک سیکنڈ کی بات ہے۔ اور میں تو صبح شام ویسے ڈاکٹر لوگوں کو دیکھتا ہوں، ایک سیکنڈ پہلے دنیا میں، ایک سیکنڈ بعد 6 فٹ زمین کے نیچے چلے گئے۔ تو اللہ نے آپ کو اور مجھے جو وقت دیا ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھیے، ایک ایک سیکنڈ کا فائدہ اٹھائیے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہوئی ہے۔ آنے میں ترتیب ہے دنیا میں، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ جوان چلا جاتا ہے، بچہ چلا جاتا ہے، بوڑھا بیٹھا رہ جاتا ہے۔ تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جو باقی زندگی دی ہے، اپنے اندر کے اخلاص پہ کام کیجئے، اپنے معاملات پہ کام کیجئے، اپنے دل پر کام کیجئے، اپنے اندر کے انسان کو خوبصورت بنائیے۔ اور جب بھی زندگی میں آپ کے سامنے چوائسز آئیں تو میرے اس جملے کو یاد رکھیے، لائف از آل اباؤٹ اسکورنگ۔ یہ اسکورنگ گیم ہے، ہائیسٹ اسکور کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ کے سامنے آپ سرخرو ہو سکیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔